نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے برائے محمد۔ یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ اور یہ شعر جب امام حسین سوار ہوئے تھے رسول خدا پہ نماز کے دوران، اس حوالے سے ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سر نہ اٹھائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ جو بارہ چراغے امامت ہے روشن، جو بارہ چراغے امامت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب بھی کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال تو دیکھ، جب بھی کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال تو دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ تو نام ہے اعمال تو دیکھ۔ یہ شعر آپ لوگ نہیں دیں کسی اور کے لیے، اور میں گزارش کروں گا جناب بس حسین صاحب کی آئے اگر کسی کی قصیدہ پیش کریں جناب بس حسین صاحب، آپ حضرات گزارش کی تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد بلند صلوات۔ یہ قصیدہ جو میں نے قرآن سے پڑھا تھا وہ آدھا پڑھا تھا، میں آج یہاں پیش کر رہا ہوں پورا۔ یہ رسول خدا کی خوشی اور دوسرا منقبت ہے جو میں انشاءاللہ میں پڑھوں گا ضرور۔ بلند ترین صلوات۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ، دیو مبارک علی مرتضیٰ، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ، زہرا دبن کے اچھے نہ گئے جگ، اوتے مولا حسین آ گئے، او جگ اوتے مولا حسین آ گئے۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ، زہرا دبن کے اچھے نہ گئے جگ، اوتے مولا حسین آ گئے، او جگ اوتے مولا حسین آ گئے۔ رب خوش آپ ہویا آمد
होते मौला हुसैन आ गए, जग होते मौला हुसैन आ गए। रौनक मदीने विच नूर जहान ते पढ़दे दरूद सारे नाते कुरान ते। रौनक मदीने विच नूर जहान ते पढ़दे दरूद सारे नाते कुरान ते। लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना, लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना। ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग होते मौला हुसैन आ गए, ओ जग होते मौला हुसैन आ गए। दीन नू बचाने वाला आज वेखो आया है, रब जाने जनता दा वारिस बनाया है। दीन नू बचाने वाला आज देखो आया है, रब जाने जनता दा वारिस बनाया है। लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना, लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना। ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग होते मौला हुसैन आ गए, ओ जग होते मौला हुसैन आ गए। है अंबिया का वजीफा अली अली करना, है अंबिया का वजीफा अली अली करना। हर इम्तिहान में हमेशा, हर इम्तिहान में हमेशा अली अली करना। है अंबिया का वजीफा अली अली करना। है अंबिया का वजीफा अली अली करना। मुनाफिकों को मुहिबों को रिश्तेदारों को बुला के मुंह में सवाला, न जाने सारों को लिया रसूल ने वादा, लिया रसूल ने वादा अली अली करना। है अंबिया का वजीफा अली अली करना। ऐ लोग मेरे जनाजे के साथ चलते हुए, मेरे बदन को लहद के सुपुर्द करते हुए। है इल्तिजा मेरी हर जा, है इल्तिजा मेरी हर जा अली अली करना। है अंबिया का वजीफा अली अली करना। है अंबिया का वजीफा अली अली करना। कहा ये नून ने खुदी से पहुँच के साहिल पर, सभी न रखते हुए भी डूब जाता मगर। मुझे बचा गया मेरा, मुझे बचा गया मेरा
جا کے خانہ کعبہ علی علی کرنا ہے انبیاء کا وظیفہ علی علی کرنا زبان میر پہ اکبر یہی تو نعرہ ہے زمان بھر کو یہی مشورہ ہمارا ہے کوئی جو روکے زیادہ کوئی جو روکے زیادہ علی علی کرنا ہے انبیاء کا وظیفہ علی علی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار سے پہلے مولانا خود احمد کہ زمین کی پستیوں پہ رہ کر فلک کا رفت نشین بھی تھا جو بے یقینی کی تیرگی میں ایک آفتاب یقین بھی تھا وہ ایسا امید جو علم و عرفان و آگہی کی کتاب لایا شرافتوں کا نصاب لایا نجابتوں کا حساب لایا جو فکر کے بحر منجمد میں جو انقلاب لایا وہ جس نے دولت کا سحر توڑا بلال کو راہبر بنایا وہ حصار ظلم و ستم گرایا سلامتی کا نگر بسایا غرور و نبوت کو بے حقیقت تو اس کو معتبر بنایا اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن اسی کا صدقہ کہ سرزمین عرب کا صحرا ہے رشک گلشن فضائیں نغمے سنا رہی ہیں زمین سونا اگل رہی ہے اسی کا صدقہ کہ بے ضمیروں کی ایک جمعیت ضرور جواہر میں پل رہی ہے لرزتے ہاتھوں میں جام امینا نجس زبانوں پہ نام اس کا لرزتے ہاتھوں میں جام امینا نجس زبانوں پہ نام اس کا عمل ابو جہل و ابرہا کا نمائشی احترام اس کا غلیظ جسموں پہ صاف کپڑے شبیہ کے لباس کی ہیں یہ زندہ لاشیں مسرتوں کی جمی پہ تصویر ریاض کی ہے جو اس کے مسلک کے منحرف ہیں وہ پاسبان حرم بنے ہیں جو ساری ملت کے حق غاصب ہیں آج اہل کرم بنے ہیں یہ صاحبان قلوب نبوت یہ دشمنان رہے صداقت کہ عصر حاضر کے سارے رشدی انہی کے سائے میں پل رہے ہیں اور یہ سارے فرعون سارے نمرود سارے رشدی انہی سے تھی کل جنگ ہماری انہی سے پھر آج مارکا ہے اور رہے صداقت پہ چلنے والوں خمینی رہبر نے سچ کہا ہے ہمارا ہر روز روز عاشور اور ہر گام کربلا ہے اب میں گزارش کروں گا مولانا سخاوت صاحب سے کہ آئیں آکر کے جشن کا آغاز کریں نعرہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب
इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले तो मैं आज की बहुत ही बड़ी ईद मुबारक यानी यौम मीलादुस सादिक़ैन अश-शरीफ है, सलामुल्लाहि अलैहिमा, यौम विलादत खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, यौम विलादत सादिक़ आले मोहम्मद की सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बहुत कम होता है कि जिस दिन ईद हो उस दिन ईद मनाई जाए, और ये भी अनयूजुअल है कि वीकेंड पे ईद आए। माशाल्लाह आज गोया हमारी ये खुशी वैसे तो डबल थी ही सही, 4 टाइम्स हो गई माशाल्लाह कि 2 सच्चे आज आए हैं और वीकेंड के मौके पे ये डेट आ गई। माशाल्लाह आप हजरात और ख़वातीन का इस बैड वेदर में इतनी तादाद में आ जाना ये एक मौजज़ा से कम नहीं। अल्लाह करीम इस बड़ी ईद के सदक़े में, सच्चे नबी और सच्चे इमाम के सदक़े में, आज के जश्न के बानियान इमाम बारगाह बाबुल इल्म के बानियान, पढ़ने सुनने वाले हजरात और ख़वातीन सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। ईदी के तौर पर इस बड़ी ईद के मौका पर अल्लाह हमें गुनाहों की मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट अता फरमाए। जिनके कर्जे हैं अल्लाह कर्ज अदा फरमाए, जिनकी मुश्किलात हैं मुश्किलात हल हो, जिनके रोजगार के मसाइल हैं वो हल हो, और जिनकी सेहत के मसाइल हैं आका के सदके में और हमारे सच्चे इमाम के सदके में, अहले बैत इस्मत और तहारत के सदके में वो शिफाया। जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद दे, जिन्हें औलाद दी है अल्लाह उनकी औलाद को नेक और सालिह बनाए। माशाअल्लाह आप आज 2 हस्तियों के यौम विलादत के मौके पे तशरीफ लाए हैं ट्राई स्टेट बाबुल इल्म इस्लामिक सेंटर में, मस्जिद व इमाम बारगाह बाबुल इल्म में, डेलवेयर में, विल्मिंगटन के अंदर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गुफ्तगू होगी वो आधा घंटा होगी, बस आधे घंटे में, ताकि फिर आधा घंटा आपको डिनर का दे दिया जाए और उसके बाद नमाज के बाद आप लोग जा सके। बहुत देर से क्योंकि जश्न शुरू हुआ है, वेदर की वजह से लोगों के आने में देर हो गई, तो मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। 30 मिनट टोटल गुफ्तगू करूँगा। आधी गुफ्तगू पैगम्बर अकरम के बारे में, आधी गुफ्तगू अपने छठे इमाम के बारे में। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अफसोस का मकाम है उम्मत मुस्लिमा पर कि जिनको आज तक ये नहीं पता कि हुजूर आए कब थे और गए कब थे। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती उम्मत मुस्लिमा के लिए। मैं रिवायतें देख रहा था तो जरा सुन लीजिए, हमारे भाइयों ने लिखी हैं 4 रिवायतें। वो कहते हैं 9 भी है, 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ, 12 भी लिखी है, 15 भी लिखी है, बल्कि 5 लिखी है, जिलहज की 15 भी लिखी है और रमजान भी लिखी है। 5 रिवायतें लिखी है उन्होंने कि इन 5 में से
किसी एक दिन हुजूर पैदा हुआ। हुजूर से पुराने नबी हैं ईसा, ईसाई उनकी तो 2 डेटें नहीं मनाते, उनकी तो एक ही तारीख है। उनसे पुराने हैं मूसा, यहूदी उनकी तो कोई 2 डेट्स नहीं मनाते हैं या 5 डेट्स नहीं है। उनसे पुराने हैं इब्राहिम, उनकी डेट का भी पता है। उनसे पुराने हैं, सबसे पुराने हैं आदम अनु, उनकी डेट्स का भी पता है। आखिर वजह क्या है कि 1438 हिजरी में भी मुसलमान आका की तारीख विलादत हो वफात पे मुत्तफिक नहीं हो सके। इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि जब मेरा इमिग्रेशन हो रहा था तो मुझे लेटर आया इमिग्रेशन वालों का, ये 90s की बात, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है हमें उसकी वेरिफिकेशन चाहिए। मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूं जिसमें डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड ही नहीं होता। मैंने म्यूनिसिपल कमेटी को, यूनियन काउंसिल को लिखा तो उन्होंने लिखा हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था, हमें क्या पता कब पैदा हुआ। अब इमिग्रेशन वालों ने कहा कि बाप से लिखवा के वेरीफाई करा के ले आओ, तो बाप फौत हो चुके थे। फिर लेटर आया तीसरा कि अगर बाप भी नहीं है दुनिया में तो चचा से लिखवाओ। मैंने चचा से लिखवाया, मुझे इमिग्रेशन मिल गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अमेरिका के इमिग्रेशन वाले भी इतने अक्लमंद हैं कि डेट ऑफ बर्थ किसी दोस्त से नहीं पूछी जाती, घर वालों से पूछी जाती है, या बाप से पूछे या माँ से पूछे या चचा से पूछे। जाहिर है कि बाप तो थे नहीं हुजूर के उस वक्त। चचा जिसने डेट बतानी थी मुसलमानों ने उनको काफिर कह दिया, तो सारी जिंदगी परेशान नहीं रहेंगे तो क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहादुर। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है उम्मत मुस्लिमा की कि जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ बतानी थी उनको ही काफिर कह दिया। अगर उनकी बात ही ऑथेंटिक नहीं है तो फिर कब पता चले, कैसे पता चले। या मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि डेट ऑफ बर्थ वो बताएंगे जिनके घर में हुजूर आए हैं, या वो बताएंगे जो मैदानों से छोड़ छोड़ के हुजूर को भागते हैं। अरब कहते हैं आहलुल बैते अदरा बिमा फिल बैत, घर वाले बेहतर जानते हैं कि घर में क्या है। तो आहलुल बैत से पूछिए कि हुजूर कब पैदा हुए। हमारे स्कूल ऑफ थॉट में 17 जो आज का दिन है, खुशकिस्मती है कि आज यौम ईद है और आज एग्जैक्ट वीकेंड भी है। जाहिर है उस दिन तो वीकेंड नहीं था जब हुजूर पैदा हुए थे। हुजूर तो पैदा हुए हैं जुमा के दिन, और हमारे सुन्नी भाइयों के बकौल पैदा हुए हैं मंडे के दिन। हमारी रिवायतों में है कि जुमा को पैदा हुए, भाई हमारे फरमाते हैं कि मंडे को पैदा हुए। बल्कि मंडे को हमारी माएँ जब दूध से मक्खन निकालती थी तो मक्खन निकाल के रखती और कहती ये नूर पीर का मक्खन है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये पीर को नूर क्यों कहते हैं सोमवार को, मंडे को। तो मेरी माँ ने कहा क्योंकि इस मशहूर ये है कि इसमें हमारे आका आए थे। तो मुझे अब पता चला, उस वक्त तो नहीं पता चला, अब पता चला कि जिस दिन में आका आए अगर वो दिन नूर है तो आका खुद खाक कैसे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नूर पीर। अच्छा एक बात और भी समझ लीजिए, हमारे भाइयों की एक किताब है फतहुल बारी, 100 से ज्यादा तशरीहें हैं बुखारी की। उन बुखारी की जो तफसीरें हैं, तशरीहें हैं, उनमें से एक का नाम है फतहुल बारी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अबू लहब जो ताया था हुजूर का, अबू लहब को जब पता चला कि तेरे भाई के घर में, मरहूम भाई के घर में बेटा हुआ है, तो उसने नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के
خبر دینے والی کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا کہ تو نے کیونکہ مجھے میرے بھتیجے کی آمد کی خبر دی ہے لہذا تجھے میں آزاد کر دیتا ہوں. وہ آزاد ہو کے چلی گئی. فتح البخاری والے نے لکھا کہ آج بھی جہنم میں جلتا ہوا ابو لہب جب منڈے کی صبح ہوتی ہے پیر کی تو اس کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے. 24 گھنٹے کے لیے جہنم اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کیونکہ آج کے دن یہ میرا بڑا دشمن میرے حبیب کی آمد کی خوشی میں خوش ہوا تھا اور اس نے ریئیکشن کے طور پہ کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا تھا تو منڈے کے دن جہنم میں یہ بالکل نہیں چلے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو پارشل خوش ہو بھی کافر ساری زندگی ٹارچر بھی کرے تبت یدا ابی لہب وتب کا مصداق بھی ہو اگر وہ پارشلی جہنم سے بچ جاتا ہے. اگر ایک کنیز آزاد کر دے جس ابو طالب نے سارا کنبہ راہ خدا میں دے دیا ہے محمد پہ وار دیا ہے وہ جہنم میں کیسے جائے؟ آقا جب پیدا ہوئے تو عجیب ریئیکشنز ہوئے. عجیب ریئیکشن. ایک ریئیکشن سن لیجئے یہ انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ آج عصر کا شب کا تحفہ لے کے جائیے یوم ولادت کا. یہ ابو قحافہ نام سنا ہوا ہے. ابو قحافہ یہ جو شورہ بنی ساعدہ کی جو کونسل تھی اس کے متفقہ جو سقیفہ کی جو کونسل تھی اس کے جو متفقہ پہلے خلیفہ صاحب تھے ان کے ابا حضور ہیں ابو قحافہ. یہ گئے ہوئے تھے شام کے ملک میں بزنس کے لیے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا ناقہ سجدے میں گر گیا. ابو قحافہ کا ناقہ اونٹنی فیمیل کیمل سجدے میں گر گئی. ان کے ہاتھ میں تھا سوتن بہت زبردست چابک درہ. انہوں نے وہ تازیانہ اتنا مارا کہ تاریخ نے لکھا کہ وَضَرَبَ ابو قحافہ ناقتہو اتنا مارا بِأَوْجَعِ کہ دردناک ترین طریقے سے مارا. بہت پٹائی کی ناقہ نے سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں لیا. حاتم نے آواز دی غیب سے ایک آواز آئی یا ابا قحافہ لا تضرب من لا یطیعک جو تیری اطاعت نہیں کرتا اور اللہ کا مطیع ہے اسے مت مار. وہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے. یہ ابو قحافہ کہتے ہیں اے غیب کی آواز دینے والے یہ بتا کہ راز کیا ہے. عرب کے اس آئلینڈ میں ہم نے تو کوئی ایسا اونٹ نہیں دیکھا ناقہ نہیں دیکھی کہ جو آقا کے مخالف ہو جائے. تو اس نے حاطف غیب والے نے آواز دی کہ دیکھ تو صحیح الالجبال یہ ذرا جبال کی طرف دیکھ والحسیہ یہ پیبلز کی طرف دیکھ والاشجار یہ درختوں کی طرف دیکھ. تو دیکھ نہیں رہا آج تو ہر درخت بھی سجدہ ریز ہے ہر پہاڑ بھی سجدہ ریز ہے ہر پیبل بھی جھک کے سجدہ کر رہا ہے. آج ہر ایک سجدہ کر رہا ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے آمنہ کے شکم میں اللہ کے حبیب کو 3 مہینے مکمل ہو گئے. یعنی آقا 3 مہینے کے اپنی ماں کے شکم میں ہو تو کائنات کو ان کا وجود سجدہ ریز کر دے. توجہ فرمائیے گا وہ ناقہ کے جس میں شعور بھی نہیں ہے وہ لا شعوری میں سجدہ کر رہا ہے کہ آقا کو 3 ماہ مکمل ہو گئے ہیں. شکم مطہر آمنہ
بنت وہب سلام اللہ علیہا میں اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب آقا کے نور کا یہ کمال ہے کہ ہو غلاف میں ہو بھی 3 مہینے کا تو ہر شے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. تو جس ابو طالب کے گھر میں 50 سال رہا ہے وہ ابو طالب مومن ہی نہیں ہوا. کچھ ملادہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ عجب ری ایکشن ہوئے ہیں حضور کی آمد کے. ری ایکشنز بڑے عجیب ہوئے ہیں. ایک ری ایکشن یہ ہوا کہ حضور کی مادر گرامی کہتی ہیں کہ رأیتو قصورا من دمشق ومن فاس. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی ولادت کے نور کے سبب شام کے محل بھی دیکھے. ڈائریکٹ جائیں تو 950 میل ہے, انڈائریکٹ جائیں تو 1400 میل. 1400 میل دور کے پیلیسز, کیسلز, محل ماں دیکھ رہی ہے. اور اگر فارس کا آپ دیکھیں تو فاصلہ اور زیادہ بنتا ہے تقریباً, اور فاصلہ اس زمانے کے اعتبار سے 2000 میل بنتا ہے فاصلہ اصفہان کا اس زمانے میں. 1400 میل اور 2000 میل تک نظر رسا بی بی آمنہ کی گئی ہے. اگر تو آمنہ ہی کی جاتی تو اتنا کمال نہ ہوتا. ان کے شکم میں تو نبی رہے ہیں, سامنے نبی پڑے ہیں. قالت آل مکہ, ہر ایک مکے والے نے کہا جس شب میں آمنہ کا لال آیا ہم نے بھی ایران کے محل دیکھے اور ہم نے بھی شام کے محل دیکھے. پتہ چلا آقا کا نور صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی فائدہ پہنچا. کائنات منور ہو گئی آقا کے نور سے. یہ عجیب ری ایکشن ہوئے ہیں ہمارے آقا کی آمد سے. ہمارے نبی کریم, کیونکہ آج یہ جو جشن منایا جا رہا ہے انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی اس کو ڈالیں گے, باب العلم کے ٹائٹل سے بھی, میلاد الصادقین کے ٹائٹل سے بھی, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو اصل جشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور پتہ چلے دنیا کو کہ شیعان علی علیہ السلام کس تزک و احتشام سے, کس شان و شوقت سے, کس عشق اور مودت سے, کس عقیدت و احترام سے آقا کی آمد کے دن مناتے. اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا تھا, آیت اللہ العظمی امام انقلاب سید روح اللہ خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف نے فتویٰ دیا تھا رشدی کے خلاف. وہ جو مینہٹن میں رہتا ہے اپارٹمنٹ میں, اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا, رشدی کے خلاف. جب رشدی کے خلاف فتویٰ آیا تو مفتی مزمل حسین شرق پوری, یہ تھے آپ کے پاکستان کے آفیشل مفتی اعظم. ان کو میں نے اپنے گھر بلائے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مفتی صاحب اس فتوے کے نیچے یہ لکھ دیں کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے. وہ وربلی فرمانے لگے فتویٰ بالکل ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, ابھی بھی وہ مفتی اعظم ہے, آفیشلی پاکستان کے مفتی اعظم آفیشل وہی ہے اس وقت. تو آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. کہنے لگے علامہ صاحب بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے, یہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ لکھ کے دیجئے. اب لکھ کے نہیں دے رہے. بڑے عرصے کے بعد ناشتہ واشتہ جب کر چکے, چائے وائے پی چکے, اٹھنے لگے, تو میں نے کہا لکھنے میں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اور تو کوئی مشکل نہیں, مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آج تو 14ویں صدی کے رشدی کے خلاف آپ فتویٰ لکھوا رہے ہیں. کل اگر آپ نے پہلی صدی کے رشدیوں کے خلاف فتویٰ مانگا
لہذا مفتی اعظم بھی جانتا ہے کہ کچھ رشدی پہلی صدی ہجری میں بھی گزرے ہیں کہ جو انٹائٹل تھے مگر تھے رشدی کی فکر کی. تو ہمارے ہاں شیعان علی علیہ السلام پوری دنیا میں 17 ربیع الاول کو بڑی عقیدت سے اس کو احتشام سے مناتے ہیں. منانا بھی چاہیے, دنیا کو بتانا بھی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے کہ جو پیسہ ہم آقا کے لنگر میں لگا رہے ہیں وہ ملٹی پلائی ہو کر ہمیں واپس ملے گا. ہمارا ایمان ہے جس جگہ ہم بیٹھ کر آقا کا ذکر کر رہے ہیں یہ عبادت خدا میں شمار ہوگا. اس لیے کہ جو پہلا میلاد کا جلسہ ہوا, سن لیجئے, جو پہلا جلسہ میلاد ہوا, جشن عید میلاد النبی ہوا, وہ ابو طالب کے گھر میں ہوا. وہاں عبد المطلب بھی موجود ہیں, وہاں بی بی آمنہ بھی موجود ہیں, وہاں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں. پہلا جو جشن ہوا وہ وہاں ہوا جمعۃ المبارک میں, اور اس جشن میں آنے والوں میں ہیں جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, مہلائیل, محمود فرشتہ. اس میں سارے فرشتے آئے ہیں, وہ فرشتے کہ جو معذب نہ تھے, ترک اولا والے نہ تھے, ان کو اجازت نہیں تھی, اس لیے کہ یہ پہلا معصوم آ رہا ہے کہ جس کی زندگی میں ترک اولا کا گزر نہیں, ورنہ پہلے سب کی زندگی میں ترک اولا کا گزر رہا ہے. یہ پہلا معصوم ہے جو ترک اولا نہیں کرے. اور یہ تاریخ کا پہلا محمد بھی ہے. اس سے پہلے محمد آیا ہی نہیں, اس سے پہلے محمود تھا, محمد کوئی نہ تھا. اور آج میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کتاب میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ حاطف غیب نے آواز دی بی بی آمنہ کو, وَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا, اے آمنہ اس بچے کا نام محمد رکھنا. اور ادھر وَسَمَّا الْعِمْرَانُ وَسَمَّاهُ الْعِمْرَانُ أَحْمَدًا, ابو طالب نے کہا اس کا نام احمد ہے. محمد تو زمین کا نام ہے, احمد تو آسمانوں کا نام ہے. سمجھے ذرا, 1438 ہجری میں آپ محمد کا جو زمینی نام ہے وہ کسی کو پڑھا دیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو آج زمینی نام ایک دفعہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوتا ہے. جو آسمان اور عرش کے خزانوں سے آسمانی نام ڈھونڈ کے لے آیا وہ مسلمان ہی نہیں. یہ جو پہلا جشن منایا گیا وہ منایا گیا مکہ مکرمہ میں, جوار خانہ کعبہ میں, حضرت عبد المطلب کی حویلی میں, جہاں حضرت ابو طالب کا بھی بیت الشرف تھا, حضرت عبداللہ کا بھی بیت الشرف تھا, اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ والد رسول اللہ ان کی مائیں بھی ایک تھی. ظاہر ہے کہ باپ کی طرف سے تو ایک تھے ہی, ان کی ماں بھی ایک تھی, دونوں کی ماں ایک تھی. یہ پدری مادری رشتے رکھتے ہیں. اور میں یہاں یہ اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رشتہ رحم سے شروع ہوتا ہے, رحم سے, رحم مادر سے. وہ ابو طالب رحم مادر والے رشتے دار بھی ہیں اور پدری جدی پشتی رشتے دار. تو یہ ایک عجیب منزل فکر ہے. وہاں جلسہ ہوا, جلسے میں آئے فرشتے, جلسے میں آئے ملک الموت جیسے, جلسے میں آئے بارش برسانے والے, جلسے میں آئے سور پھونکنے والے, جلسے میں آئے وحی لانے والے. آج وحی تو نہیں آ رہی تھی, کیا آ رہا تھا کہ جبریل آ رہے ہیں.
وہ تو وحی کے بغیر آتے نہیں ہیں. تو آقا کا میلاد اگر وحی کے برابر نہ ہوتا تو جبریل نہ آتے. اس کا سٹیٹس جبریل آئے ہیں، سارے فرشتوں کو لائے ہیں، قطار اندر قطار آئے ہیں، ساری رات آتے رہے ہیں. ہر فرشتہ بی بی آمنہ کو سلام کرتا تھا اور اللہ کی طرف سے مبارکباد دیتا تھا. تو یاد رکھیے ابو سفیان جشن نہیں منائے گا، آمنہ والے جشن منائے گا. جشن ابو طالب والے منائیں گے، عبد المطلب والے منائیں گے، محمدیت والے منائیں گے، نجدیت والے نہیں منائیں گے. محمد ابن عبداللہ والے منائیں گے، محمد ابن عبد الوہاب والے جشن نہیں. اس شب میں، جس شب میں آقا آئے ہیں، اس شب میں فضائیں معطر کی گئی. ایک جملہ میں ایسا کہوں گا، آدھا جملہ کہا تھا میں نے وہاں القرآن میں، چاہتا ہوں کہ آدھا جملہ کہوں تو آپ دعائیں دیتے ہوئے جائیں کہ اللہ نے وحی کی جنت کو اور کہا اے جنت اہتزی، اے جنت تو آج تک رہی ہے سکون میں، آج آ رہا ہے میرا نبی. جیسے ہی میرا نبی شکم مادر سے زمین پہ آئے اہتزی، تو تو حرکت میں آ. اب سمجھ میں آئی بات کہ میلاد کے جلسے میں حرکت کرنی ہے، سکون سے نہیں بیٹھنا. اہتزی وتزینی ایتھا الجنت، اللہ فرما رہا ہے اے جنت تو ہل، حرکت کر، تو ہل، ہلنا ہے جشن. اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر کوئی ہل کے کلمہ طیبہ پڑھے یا آقا کا ذکر کرے تو اسے بدعت نہ کہنا، یہ تو جنتی ہونے کی دلیل ہے. اہتزی تو ہل وتزینی، اور خود کو ڈیکوریٹ کر. پتہ چلا یہ آقا کے جشن میں ہلنا بھی سنت جنت ہے اور ڈیکوریشن بھی جنتی ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اس نے آگے سے ریاکشن کیا کیا؟ اب یہ جملہ اگر سن لیا تو دعا دی. فضاحکت، جنت مسکرائی نہیں، ہنس پڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو جنتی ہے وہ آقا کی آمد پہ ضرور ہنسے گا. فاتحہ کی نشستیں دونوں کے گھروں میں ہوں گی جو آقا کو نہیں چاہتے. ان کے ہاں تو آج سوگ ہے، مر گئے. آج ہنسیں گے تو آقا کی امت والے ہنسیں گے، آقا کے عاشق ہنسیں گے، آقا سے مودت رکھنے والے ہنسیں گے، اسلام والے ہنسیں گے. آج کافر، بت پرست، مشرک وہ پریشان ہوں گے، مسلمان تھوڑی پریشان ہوں گے. اچھا پھر یہ عجیب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سلام اور درود پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے قرآن سے لیا. قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. عیسیٰ و یحییٰ جیسے نبی کہتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام ہو. تو چھوٹے نبیوں پہ اگر سلام جائز ہے تو آقا پہ سلام کیسے بھی جائز ہو؟ تو قرآن جائز ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقوں میں کیا تھا،
میں جب بچہ تھا تو میں دیکھتا تھا ہمارے شہر میں جب جلوس نکلتا تھا عید میلاد النبی تو ہم دیکھنے جاتے تھے. میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں ایک گنبد خضرا بنا ہوتا تھا, ریڑھی کے اوپر رکھا ہوتا تھا, ایک ناکہ ہوتی تھی اونٹنی, اس کو باقاعدہ سجایا جاتا تھا. ایک ہو گئی ناکہ اونٹنی, بازار سجے ہوئے ہیں بازار. تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. بعد میں نے مولوی صاحب سے ضرور پوچھا کہ کیا یہ مکہ کے بازار ہے, کیا یہ مکہ کے بازار ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو خوشاب کے. میں نے کہا خوشاب کے پھر کیوں یہ کیوں سج رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ وہی ناکہ ہے قصوہ, وہ حضور والا جس کے قدم ہے بصرہ شام میں. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر اس کا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ شبی بن رہی ہے. تو میں نے کہا عید میلاد النبی میں ناکہ کی شبی سمجھ میں آتی ہے, عاشور کے دن حسین کے ذوالجلال کی شبی سمجھ میں نہیں آتی. نبی کے روضے کی شبی کو ریڑھی پہ رکھ کے لائے تو وہ جائز ہے, اور ہم تعزیہ نکالے تو وہ ناجائز ہے. آپ بازاروں کو سجا رہے ہیں اس لیے کہ آقا آئے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی بازاروں میں سوگ منانے کے لیے کپڑے کالے رکھ رہے ہیں تو نہ وہ بدعت ہے نہ یہ بدعت ہے. اور جلوس زیادہ بڑے نکلتے دونوں کے ہیں, یا نواسے کا جلوس بڑا ہوتا ہے یا نانا کا. اور جلوس وہ نکالتے ہیں جو جیتے ہو, ہارنے والے تو اپنے جھنڈے بھی چھپاتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ نانا بھی جیتا تھا اور نواسا بھی جیتا. نہ کوئی نانا کے جلوس بند کر سکتا ہے نہ نواسے کے جلوس کوئی بند. جزاک اللہ قبلہ. واہ واہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. اب اس جنت نے کیا کیا, بس ختم کر رہا ہوں میں آپ کی زحمت. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں سچے امام کے, ہم ماننے والے ہیں سچے نبی کے. ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں. دیکھیے آپ جس محفل سے آتے ہیں, مجلس سے آتے ہیں, اگر آپ کہیں سیمیٹری سے آ رہے ہوں تو آپ کے کپڑوں کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ آپ ویڈنگ سے نہیں آ رہے. اور اگر شادی کی تقریب سے آ رہے ہوں تو آپ کے چہرے کی, کپڑے کی, بناؤ سنگھار کی وہ سچویشن بتا دیتی ہے کہ آپ میت سے نہیں آ رہے. تو بس اگر آپ میلاد الصادقین سے اٹھ کے جائیں تو آج کے بعد سچ ہی سچ کی خوشبو آئے, دیانت و امانت کی خوشبو آئے, تقوی کی خوشبو آئے. نماز کا وقت ہو تو بے قرار ہو جائیں, ڈیلی قرآن پڑھ کے آقا کی خدمت میں ہدیہ کریں, اور سچے نبی اور سچے امام سے کہیں جس امانت و دیانت و شرافت و غیرت کا درس آپ نے دیا ہے, آج کے بعد اسی کی خوشبو ماننے والوں سے. اصل ہدف تو یہ ہے آج کے بعد کردار بدل جائے, گفتار بدل جائے, اخلاق مصطفی آ جائے. دشمن بھی جن کو صادق و امین کہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اور دشمن بھی جس پہ الزام کذب نہ لا سکے اسے صادق آل محمد. بس جشن تمام ہوا, صرف ایک جملہ اور سن لیں اور میں آپ سے اجازت لوں. پھر زندگی ہے تو اگلے سال اور آگے بڑھیں گے. آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا جنت سے, احتزی وتزینی, تو ہل اور تو اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر. راوی نے جب جملے لکھا فضاحقت الجنت, جنت جو ہلی کیسے ہلی, ہنس پڑی. ہنس پڑی یہی نہیں, وَهِيَ ضَاحِكَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے طلوع تک آقا کی آمد کی خوشی میں جنت ہنستی ہی رہے. اللہ اکبر. یا اللہ تجھے واسطہ ہے,
صادقین شریفین کا دور نزدیک سے جتنے ہمارے بھائی بہن بیویاں خواتین بچے بزرگ بچیاں آج کے جشن مبارک میں آئے ہیں. آج عید کا دن ہے, کسی کو اس دربار سے خالی نہ پلٹا. بیماروں کو شفا یافتہ میرے بھائی حاجی ملک محمد اختر صاحب کو اور بھابی صاحبہ کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. خاص طور پہ مولانا وسیم عباس ملک وحید حیدری اور دیگر منظورین کو اولاد نرینہ عطا فرما. ملک نعیم کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما. ہمارے ڈاکٹر مہدی صاحب زین صاحب اور ہمارے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں بشمول استاد اسرار حسین کے بہت خوبصورت پڑھا ہے. عابد میاں نے بھی اور ہمارے کامل نے بھی یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے اظہر نقوی صاحب کے مرحومین کی والدہ مائدہ کی مغفرت فرما. سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ساجد قادری صاحب بھی بہت دور سے آئے ہیں. برادر افضل دایا بھی بہت دور سے تشریف لائے. یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر. ہمارے بگش صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے آغا سجاد علی شاہ کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما. منظور میاں صاحب کو بھی مکمل طور پہ اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور جتنے حاضرین خاص طور پہ حسین رضا نے اس جشن پاک کو جو یوٹیوب پہ ڈالیں گے اور ٹی وی پہ چلائیں گے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. اور جو ہمارے جوان بچے ہیں ہمارے مرحوم جعفری صاحب بھائی ہمارے جعفری صاحب کے بچوں سمیت اور بیویاں جو موجود ہیں اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ. ہمارے عباس شاہ صاحب کا بچہ بھی یہاں موجود ہے معظم. یا اللہ ان سب بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ میرے گناہوں کو ان حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما. ہمارے وقار نقوی صاحب ان کی بیگم صاحبہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہماری جو بیوٹیفل کمیونٹی ہے ٹرائی اسٹیٹ باب العلم کی اس کمیونٹی کو نظر بد سے محفوظ رکھ. ہمارے بچوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں کو سیرت حبیب و مسلم پہ چلا. ہماری بیویوں کو سیرت فضہ و میمونہ پہ چلنے کی توفیق دے. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا یہی سلسلہ ذکر محمد و آل محمد ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت جاری و ساری رہے. اس جشن عید میلاد النبی جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عیدی کے طور پہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. آج کے جشن کے بانیان جن بیویوں نے لنگر بنایا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس سنٹر کو اس مسجد کو امام بارگاہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ شام آزاد ہو چکا ہے آلموسٹ جو تھوڑی سی قصر باقی ہے اس کو پورا فرما. یا اللہ عراق کے موصل کو بھی آزاد فرما. بحرین اور یمن میں بھی امن قائم کر. سعودی حکومت کو ختم فرما. شریفوں کی حکومت کو ختم فرما. سپاہ صحابہ لشکر تھنگوی القاعدہ طالبان کو نیست و نابود فرما. افغانستان پاکستان ہندوستان میں جہاں جہاں نارتھ امریکہ یورپ لندن وغیرہ گلف مشرق مغرب میں جہاں جہاں شیعان علی آباد ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کر. ان کو آپس میں محبت و اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ڈویژن سے ہمیں محفوظ فرما. فرقہ پرستیوں سے ہمیں محفوظ فرما. شیعہ سنی اتحاد کی نعمت سے بھی ہمیں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت مبارک. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ.